میرے واجب الاحترام معزز حاضرین، آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید کلام الہی میں سے چند آیات تلاوت کی ہیں۔ دعا فرمائیں کہ حق تعالی مجھے شرح صدر سے بیان کرنے کی اور ہم سب کو قرآن و سنت پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ حق تعالی کے بارے میں لوگوں میں دو قسم کا ذہن پایا جاتا ہے۔ ایک طبقہ وہ ہے جو کہتا ہے کہ اللہ میاں غفور الرحیم ہے، جو چاہو سو تم کرو، تمہیں کوئی عذاب نہیں دے گا، بس وہ غفور الرحیم ہے۔ اور ایک طبقہ وہ ہے، وہ کہتا ہے جی جتنا مرضی بچ لو، سزا سے تم بچ ہی نہیں سکتے، اللہ میاں نے معاف ہی نہیں کرنا، کدھر کدھر سے بچو گے، ادھر سے بچو گے ادھر پھنسو گے، ادھر سے نکلو گے تو ادھر پھنسو گے۔ گویا کہ وہ پروردگار سے مایوس کر رہا ہے۔ یہ دوسرا طبقہ ہے۔ تو دونوں قسم کے جو ذہن ہیں یہ بالکل غلط ہیں۔ اب جو پہلا طبقہ ہے، آپ ان سے بات کر لیں، غلط کام کر کے کہیں گے جی انما الاعمال بالنیات، بندے کی نیت ٹھیک ہے، بس نیت ٹھیک ہو، عمل الٹا بھی ہو تو بس ٹھیک ہے جی۔ یہ اچھے بھلے لوگ آپ کو یہ بات سنائیں گے، چلنے دیں، پڑھے لکھے دنیا کے اعتبار سے یہ بات کریں گے، کہیں گے جی کوئی بات نہیں، انما الاعمال بالنیات، الٹی سیدھی حدیث پڑھیں گے اور کہیں گے جی کوئی نہیں، نیت تو ٹھیک ہے نا جی۔ بھئی خالی نیت ٹھیک سے بات نہیں بنے گی جب تک رستہ بھی ٹھیک نہ ہو۔ آپ نے جانا پاک پتن ہو اور اپوزٹ گاڑی پہ بیٹھ جائیں جو بورے والا جاتی ہے، اور آپ سے کوئی کہے کہ جناب جانا تو پاک پتن ہے اور جا رہے ہیں آپ بورے والی گاڑی پہ، وہ کہے جی انما الاعمال بالنیات، عملوں کا دار و مدار نیت پر ہے، ہماری نیت ٹھیک ہے، ہم پاک پتن پہنچ جائیں گے۔ ہنسیں گے آپ یا نہیں؟ تو بھئی ان لوگوں پر بھی ہنسی آتی ہے۔ اگر نیت ٹھیک ہے تو رستہ بھی ٹھیک اختیار کرو، پھر تمہاری نیت ٹھیک کا اعتبار ہے، ورنہ کوئی اعتبار نہیں۔ کل کو تو پھر ہر ایک مجرم کہے گا جی میری نیت ٹھیک تھی، اگرچہ کام میں نے الٹا کیا، نیت میری ٹھیک ہے، اور عملوں کا دار و مدار نیت پر ہے۔ تو میرے محترم سامعین، نیت بھی ٹھیک ہو اور رستہ بھی ٹھیک ہو، اور رستہ کون سا؟ کملی والے پیغمبر کا رستہ۔ کون سا رستہ بھائی؟ حضور کے نقش قدم، یہ ہے صحیح رستہ۔ تو اسی طرح حق تعالیٰ کے بارے میں اگر کسی کو سمجھائیں بھائی یہ وعید ہے، اس پہ یہ پکڑ ہے، تو آگے سے کہیں گے چھوڑو جی یہ تمہاری مولویوں کی باتیں ہیں، اللہ میاں غفور رحیم ہے۔ بھئی کون کہتا ہے اللہ میاں غفور رحیم نہیں ہے؟ سبھی کہتے ہیں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں جو تم نے نکال رکھا ہے۔ حق تعالیٰ نے قرآن پاک میں اس کو واضح طور پر فرمایا، ہم نے اپنی رحمت کو خاص کیا ہے ان لوگوں کے لیے، یتقون ویؤتون الزکاۃ والذین هم بآیاتنا یؤمنون، جو مجھ سے ڈرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں اور میری آیات کے اوپر ایمان رکھتے ہیں، ہم نے اپنی رحمت کو ان لوگوں کے لیے خاص کیا ہے۔ اب جب پوچھتے ہیں نماز پڑھتے ہو، جی پڑھ لئی دی ہے جی۔ اچھا جی زکوٰۃ عشر پورا دیتے، جی کر لیتے ہیں جی تھوڑا بہت۔ پچھلے دنوں ایک صاحب کہنے لگے جی بارشیں ہوئی ہیں، لوگ بڑے خوش ہیں، لیکن ذمہ دار کا بڑا نقصان ہے۔ وہ ذمہ دار تھے۔ میں نے کہا عشر دیتے ہو؟ نہیں جی بس وہ ایسے ہی ہے۔ تو میں نے کہا پھر کیا ہوا ہے؟ یہی تو حدیث مبارکہ میں ہے، جب تم زکوٰۃ روک لو گے
عشر روک لو گے تو اللہ رب العزت یا تو بارشیں دیں گے نہیں، یا اس وقت دیں گے ضرورت سے زیادہ دیں گے جب ضرورت نہیں ہوگی۔ تو میرے محترم سامعین، زکوٰۃ دیتے ہو، اللہ کی آیات پر ایمان رکھتے ہو، جو وعیدیں ہیں اس پر بھی ایمان ہے، جو بشارتیں ہیں اس پر بھی ایمان ہے، پھر تو اللہ کی رحمت آپ کے لیے ہے۔ اور اگر جو جی میں آئے وہ کرنا ہے، جو مرضی ہے بس وہ کرنا ہے، زکوٰۃ بھی کوئی نہیں دی اور قرآن پر بھی ایمان ایسا ہی ہے، اگر ہمارا ایمان کامل ہو جائے تو ہماری دینی حالت یہ ہو جو آج ہے تو بڑی اعلیٰ ہوتی۔ تو میرے محترم سامعین، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو ایک مثال سے بات سمجھائی۔ فرمایا دیکھو بھی اگر کوئی بندہ زخمی ہو جائے، تمہارے سامنے ایکسیڈنٹ ہو جائے اور وہ تڑپ رہا ہو، تو اب آپ اس کو کیا کریں گے؟ اٹھا کر کہاں لے کے جائیں گے؟ اگر کوئی پاگل کھڑا ہو کے کہے چھوڑو جی اللہ میاں نے شفا دینی ہے، کیا ضرورت ہے ہاسپٹل لے جانے کی؟ کیا ضرورت ہے ڈاکٹر کے پاس جانے کی، پیسے لگانے کی؟ بس ٹھیک ہے، ٹانگیں ٹوٹ گئی ہیں، جسم زخمی ہے، شفا تو اللہ نے دینی ہے، دوا کی کیا ضرورت ہے؟ پاگل کہو گے یا نہیں اس کو؟ بولو بھائی، پاگل کہیں گے نا اس کو، یار کیسے بے وقوف آدمی ہو۔ ہمیں ہمارے نبی نے حکم دیا ہے علاج معالجے میں جلدی کرو، کوئی تکلیف پہنچ گئی جلدی جاؤ ڈاکٹر کے پاس، اور تم کہہ رہے ہو جناب کسی چیز کی ضرورت نہیں، اللہ نے شفا دینی، چھوڑو۔ جب بات آتی ہے آخرت کی، ایسے ہی بے وقوف اس وقت کیا کہتے ہیں؟ اللہ میاں غفور رحیم ہے، کوئی نہیں، چھوڑو جی، اے جان مٹھا تے اگلا کہیں ڈٹھا، بس موجے لگاؤ یہاں پر، جب آئے گی قیامت تو دیکھی جائے گی۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس کا مطلب یہ ہوا دنیا کا خدا اور ہے اور آخرت کا خدا اور ہے۔ جو دنیا کا خدا ہے وہ تو قانون سے چلتا ہے، اور جو آخرت کا خدا ہے وہ بغیر قانون کے چلتا ہے۔ اس کا مطلب تو پھر یہ ہو گیا۔ تو اس لیے میرے محترم سامعین، یہ شیطان کا بہت بڑا دھوکہ ہے، اور اچھے بھلے لوگ اس کے اس دھوکے میں آئے ہوئے ہیں، لگے ہوئے ہیں گناہ کرنے پہ، لگے ہوئے ہیں۔ کوئی سمجھانا چاہے وہ سمجھنا ہی نہیں چاہتے، وہ سننا ہی نہیں چاہتے، بس جی اللہ میاں غفور رحیم ہے، جو مرضی کرو۔ کل کو ابو جہل بھی اٹھ کے کہے جی اللہ میاں غفور رحیم ہے، اگر میں نے سب کچھ کر لیا تو پھر کیا ہو گیا؟ کل کو تو کافر بھی یہ کہنے لگ جائیں، ہر فاسق یہی سوچ لے۔ میرے محترم سامعین، حق تعالیٰ نے یہ بات بتا دی ہے، میری رحمت ایمان والوں کے لیے ہے، میری رحمت ان لوگوں کے لیے ہے جو مجھ سے ڈرتے ہیں اور میرے قرآن کی آیات کے اوپر ایمان بھی رکھتے ہیں۔ اور یہ جو آیت کریمہ تلاوت کی ہے، اس میں بڑا واضح انداز میں اس بات کو سمجھا دیا۔ فرمایا کہ فرما بردار اور نافرمان یہ دونوں کبھی بھی برابر نہیں ہو سکتے۔ کیوں جی ہو سکتے ہیں؟